خاموشی کے ساتھ دشمنوں کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، وہی ایک قوم ہے جو آج سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، اور وہ وہی قوم ہے جو کربلا سے عزت ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ رپورٹ کے مطابق یوم اللہ یعنی اسلامی انقلاب ایران کی فتح کی سالگرہ صوبے جموں میں انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ ذرائع کے مطابق شیعہ فیڈریشن جموں، جامع امام خمینی جموں، انجمن حسینی جموں اور دیگر کئی مذہبی تنظیموں کے اشتراک سے بٹھنڈی جموں میں ایک عظیم الشان تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ریاست اور بیرون ریاست سے تشریف لائے علماء کرام نے خطاب کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی مولانا جنان اصغر مولائی نے اسلامی انقلاب کے اثرات اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ دیگر مقررین میں حجت الاسلام سید مختار حسین جعفری، حجت الاسلام سید ذاکر حسین، حجت الاسلام سید زوار حسین جعفری شامل تھے، جنہوں نے اسلامی انقلاب کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی۔ دیگر معزز مہمانوں میں حجت الاسلام سید محمد میگیوت، مولانا شیخ محمدی، ہل کونسل کریل کے سربراہ ڈاکٹر محمد جعفر آخوند، شیخ ولایتی، اساتید جامعہ امام خمینی اور شیعہ فیڈریشن کے صدر عاشق حسین خان شامل تھے۔ تقریب میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور مقررین نے اسلامی انقلاب کی تاریخی، نظریاتی اور عالمی سطح پر اثر انداز ہونے والے پہلوؤں پر گفتگو کی۔ پیش ہے وائس آف لداخ کی یہ خصوصی رپورٹ۔ بس اس کے بعد پھر ثقیفہ ہوا، بہت سی چیزیں ہوئی، بہت سے باتیں بتائے گئے، لیکن حق کا حق کتنا ادا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ امت بیدار ہے، اگرچہ ان کی حکومتیں برقرار ہیں، مگر آج اسلامی قوم میں، مسلمانوں میں، سارے عالم انسانیت میں یہ حمیت باقی ہے، یہ غیرت باقی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں جہاں اتنا بڑا عالم اسلام خاموشی کے ساتھ دشمنوں کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، وہی ایک قوم ہے جو آج سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے، اور وہ وہی قوم ہے جو کربلا سے عزت آمیز زندگی کا سبق لیتی ہے، جو انقلاب خمینی کے راہ پہ چلتی ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ قوم جو چھوٹی سی قوم ہے، اس نے ذہنوں میں اجالا پیدا کر دیا ہے۔ آج چاہے اسلامی ملک کوئی سا بھی ہو، مگر عوام میں بیداری پائی جاتی ہے، اور آج ہر ظالم حاکم اس بات سے ڈرا ہوا ہے کہ امت اسلام اور عربی ممالک کے یہ نوجوان کبھی بھی اپنے حاکم کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھ سکتے ہیں کہ اے احمق غلاموں، یہ بتاؤ جب ایک چھوٹی سی قوم اس ظلم کی بھری ہوئی دنیا میں سر اٹھا کے جی سکتی ہے، تو اتنا بڑا عالم اسلام عزت سے کیوں نہیں جی سکتا؟ اس سوال سے سارے دشمنان دین ڈرے ہوئے ہیں، اس سوال سے سارے مسلم حکمراں خوف زدہ ہیں، اس سوال سے ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ مصر میں حسنی مبارک کا انجام کیا ہوا، انہوں نے دیکھا ہے کہ تیونس کے حاکم کا انجام کیا ہوا، انہوں نے دیکھا ہے کہ لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی کا انجام کیا ہوا، انہوں نے دیکھا ہے کہ صدام کا انجام کیا ہوا۔ لونی شونی شونکھا گرم سے فسے دنیا کا، لونی شونی شونکھا گرم سے فسے دنیا کا، من مدل کپی در
فجر کی مناسبت سے سب سے پہلے صاحب الزمان کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ نائب برحق رہبر معظم انقلاب آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی، اور اسی طرح تمام مراجع، تمام مجاہدین اسلام اور تمام عاشقان ولایت، خصوصاً ہمارے اسٹیج پر تشریف رکھے ہوئے صدر مجلس، مہمان خصوصی جناب مولانا اصغر مولوی صاحب، مولانا سید مختار صاحب بقی، نام سب کا نام نہیں لوں گا زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہوئے، آپ علماء سادات اور ہمارے یہاں پہ محفل میں تشریف لائے ہوئے بزرگان قوم و ملت، ہمارے نوجوان، سب کو اول ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے مقررین اور شعراء حضرات نے، خصوصاً مہمان خصوصی نے بطاری ہاسٹل سے ہیں، حجت الاسلام اور مسلمین شیخ محمد علی محمدی قبلہ موصل ہاسٹل سے، مولانا سید جوار حجت الاسلام اور مسلمین امام جمعہ مولانا سید جوار حسین امام جمعہ پٹھنڈی، الحاج راز دین میر جناب صدر نائب صدر انجمن حسینی پٹھنڈی، ہمارے محمد یوسف پٹھان صاحب جو یہاں کے خزانہ منتری ہیں، محمد یوسف پٹھان صاحب، محترم شیخ فردوس علی چیئرمین رحمۃ اللہ علیہ صاحب، محترم غلام محمد صاحب صدر علم رائے کوٹ دمانہ، اور ہمارے یہاں مدروکہ سے آئے ہوئے ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں قمر علی صاحب، وہ بھی ہیں، میرے بزرگوں بھائیوں دانشوروں، آپ سب کو میرا بہت بہت سلام۔ اور آج کے دن کے حوالے اور اسی میں عرب کے یہ سارے غلام ممالک آتے ہیں۔ یزیدیت کا پالا اتنا بڑا ہے، اور مقابلے میں حسینیت کے پالے میں یہ مٹھی بھر قوم آتی ہے جس نے پوری دنیا ظلم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج اگر پالا معین کرنا ہے تو اپنے قدموں کے نیچے دیکھنا ہوگا کہ ہم عملاً کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تعجب ہے، اتنی واضح دلیلوں کے باوجود، اتنے واضح مقابلے کے باوجود بھی آج ہماری صفوں میں کچھ ایسے کج فکر لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں انقلاب نہیں آتا، ہماری سمجھ میں ولایت فقیہ نہیں آتی، ہماری سمجھ میں ولایت نہیں آتی، ہماری سمجھ میں مرجعیت نہیں آتی، ہماری سمجھ میں رہبریت نہیں آتی۔ اگر اتنے واضح مقابلے کے بعد بھی نہ سمجھ سکو تو یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، حق پرستوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ مقابلہ ہے جو جاری ہے۔ اور عزیزوں، ہم زندگی کسی بھی دور میں گزار رہے ہوں، ناچار ہیں، مجبور ہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی پالا نہ چننا پڑے۔ پالا چننا ہمارے اختیار میں ہے، یزیدیت کے ساتھ کھڑے ہوں یا حسینیت کے، اس لیے کہ تیسرا تو کوئی پالا ہے ہی نہیں، مقابلہ جاری ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ مقابلہ آج کا ہے، دیکھیں حق و باطل کا مقابلہ، یزیدیت اور حسینیت کا مقابلہ ازلی اور ابدی ہے۔ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے جاری ہے، اور ہمیشہ جاری رہنے والا ہے۔ کوئی دور، کوئی زمانہ، کوئی عصر، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں یہ مقابلہ جاری نہ ہو۔ تکرار حق و باطل کی ہر دور میں رہی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کا ایک
مشہور زمانہ شعر ہے، آپ میں سے اکثریت نے وہ سنا ہوگا، صرف میں آپ کے ذہن میں تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، مجھے آواز آ رہی ہے، بزرگوں کو یاد ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، یہ مقابلہ، یہ ٹکراؤ، یہ ستیز جاری ہے۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں یہ مقابلہ، یہ ٹکراؤ، یہ ستیز جاری ہے ازل سے تا امروز، آج بھی جاری ہے۔ کون سا ٹکراؤ؟ علامہ اقبال کے لفظوں میں، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی شرار بولہبی اور چراغ مصطفی